تو ہم خطابت نہیں دکھائیں گے، نہ کوئی اس کا ارادہ ہوگا. ہمارا صرف کام اتنا سا ہوگا کہ جو آپ جمعے کی نماز کے بعد اپنے وقت کو نکال کر یہاں تشریف فرما ہے، اس میں چند قدم وجود مقدس امام زمانہ سے نزدیک ہو سکیں، ان کی ذات پر درود بھیجیں. محمد دوسرا مسئلہ یہ کہ ہم جب مجلس سنتے تھے اور سن کر آتے تھے، مجلس اچھی لگتی ہے ظاہر سب کو، تو کوئی یہ پوچھتا تھا کہ کیا کہا، میں نے عرض کیا نہیں پتہ چلتا تھا. اگر کوئی یہ پوچھ لیتا تھا کہ اس پر عمل کیا ہوگا، یہ تو تقریباً بالکل ہی پتہ نہیں چلتا کہ جو میں نے 1 گھنٹے مجلس سنی ہے، اس مجلس کے نتیجے میں اب میرے اندر کیا ہوگا، کیا تبدیلی آئے گی. تو ہم نے ایک بات احساس کی کہ بہت سارے لوگ ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی ایجاد نہیں کر سکتے. ہم نے اس پہ افسوس ہوا. میں ابھی آپ کے سامنے تفصیل عرض نہیں کرنا چاہوں گا. ایک دفعہ ہم نے یوں ہی حساب کیا کہ کراچی میں 1 سال میں کتنی مجلسیں ہوتی ہیں. تفصیل عرض نہیں کروں گا ورنہ آپ کے سامنے ثابت کر سکتا ہوں. اندازہ یہ ہے کہ 2 لاکھ مجلس سے کم نہیں ہوتی ایک شہر کے اندر. کم از کم 2 لاکھ مجلسیں کراچی شہر میں ہوتی ہیں. اچھا میں سوچنے لگا کہ 2 لاکھ مجلسوں میں اگر ہر مجلس میں 100 آدمی بھی آتے ہوں تو یہ 2 کروڑ سے اوپر بنتے ہیں گھنٹے. کسی شہر میں 2 کروڑ گھنٹے تبلیغ ہوتا ہو، اس شہر پہ کیا اثر پڑنا چاہیے؟ اس شہر کی کایا پلٹ جانی چاہیے. اور سب جانتے ہیں کہ نہیں پلٹی، اس کا مطلب یہ کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کے لیے سوچا کہ ہم جو بات بھی کہیں گے ایسی کہیں گے کہ اگر یہاں سے باہر نکلنے کے بعد کوئی سوچے اس پر عمل کرنا ہے تو اس کو بالکل واضح پتا ہوگا کہ آج جو سنا ہے اس پر عمل کیسے انجام پائے گا. آپ یہاں سے 40 منٹ کے بعد باہر جائیں، آپ کے سامنے کلیئر لاہ عمل بنا ہوا ہو، لائنز ڈرا ہوئی بھی ہوں، آپ کو یہ بتاؤ اگر مجھے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے مجھے یہ کام کرنا ہوگا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور تیسری بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جو بھی بات کہی جائے لوگوں سے ایسی نہ کہی جائے جس پر عمل کریں گے اگلے سال میں، اگلی زندگی میں. جو بات بھی کہیں ایسی کہیں آج آپ عمل شروع کر سکیں، ابھی عمل شروع کر سکیں. کیوں؟ لیکن آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، شاید آزاد ختم ہو جائے. تو اگر میں آپ سے کوئی ایسی بات کہوں کہ آپ 1 سال کے بعد اس پر عمل کریں گے، کیا پتہ میں زندہ ہوں یا نہیں ہوں. میں کوشش یہ کروں گا کہ جو کچھ بھی آپ سے کہوں وہ ایسا ہو کہ آپ ابھی اگر چاہیں عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے لیے راستہ ممکن ہو. انشاءاللہ ان 3 پوائنٹس کے تحت کام کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد اور محمد. روایت آپ کی حضرت عرض کی فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر وہ جاہلیت کی موت مرا. اچھا میں نے عرض کیا صرف شیعوں کے پاس یہ روایت نہیں ہے، سب کے پاس یہ روایت موجود ہے. اس روایت میں خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں جو سزا ہے، جو روایت نے سزا بیان کی ہے، وہ سزا ایسی سزا ہے جو کوئی بھی مسلمان اپنے لیے کسی صورت میں تجویز نہیں کرے گا. اگر روایت یہ کہتی جو معرفت امام حاصل نہ کرے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں نہیں جائے گا، ممکن کوئی سوچتا چلو کوئی بات نہیں جنت کے چھوٹے درجوں میں چلے جائیں گے. اگر روایت یہ کہتی کہ جو معرفت امام حاصل نہ کرے وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے کمال پہ نہیں پہنچے گا، ممکن کوئی کہتا چلو تقویٰ پرہیزگاری کا کمال نہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح. لیکن روایت نے ایک ایسی سزا رکھی ہے، روایت نے کہا جو امام کی معرفت حاصل نہ کرے اور مر جائے وہ اور ابو جہل ایک ہی ہیں. جاہلیت کی موت مرا. ابو جہل جاہلیت کی نشانی، ابو لہب جاہلیت کی نشانی. فرمایا جو زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کر لے وہ جاہلیت سے بچ گیا.
جو نہ حاصل کر سکے وہ جاہلیت میں پھنس گیا، اب اس کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے۔ جب اس روایت کو میں اور آپ غور سے عمل کی خاطر پڑھیں تو میرے اور آپ کے پاس بس ایک راستہ رہ جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام کی معرفت نصیب ہو جائے، کیونکہ خدا نہ کرے اگر معرفت نہیں ملی تو کیا ہے؟ جاہلیت۔ اچھا یہیں پر تھوڑا سا رک کر میں اور آپ اپنے اندر یہ ٹٹول سکتے ہیں کہ اگر میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یقیناً مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ امام کی معرفت ہے یا نہیں ہے، تو میرا جواب کیا ہے میرے پاس؟ اگر ہے تو دوڑ دو چار کی طرح مجھے پتا ہونا چاہیے وہ جو امام کی معرفت میرے پاس ہے کیا ہے، کتنی معرفت رکھتا ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس علم کے اوپر عمل خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اہم ترین شرط ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے، کیا یہ کافی ہے خدا کی بارگاہ میں؟ تو ہم جانتے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے۔ میں کہوں خدا میں جانتا ہوں تیری حجت کی معرفت کیا ہے، میں اس کے اوپر 50 کتابیں لکھ سکتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم 50 کتابوں میں سے عمل کتنا کرو گے، تو یہاں معاملہ پہنچ جائے گا۔ تو ابھی چند منٹ میں پہلے یہ جان لیں اس روایت کو دیکھتے ہوئے معرفت اتنی اہم ہے۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت میں اور پہچاننے میں کیا فرق ہے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد علیہ۔ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ آپ جس راستے کے اوپر چلتے ہوئے آئے ہیں میں بھی لاہور سے آپ کی شہر تک پہنچا ہوں، اس شہر کو آپ نے دیکھا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں نے دیکھ لیا۔ کوئی مجھ سے کہے کہ آپ نے پہچان لیا؟ کسی حد تک کہہ سکتا ہوں ہاں پہچان لیا۔ کوئی کہے کہ اس کی معرفت ہے آپ کے پاس؟ اب مجھے سوچنا پڑے گا آیا معرفت ہے یا نہیں۔ زیادہ سے مثال کو عرض کرتا ہوں، فرض کیجیے آپ کے ہمسائے کو اپنے رہتا ہے، تقریباً ہر روز آپ اس کو کہیں نہ کہیں کسی صورت میں دیکھتے ہیں۔ کوئی آدمی کہ فلاں آدمی کو آپ جانتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں میں جانتا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ اس کو شکل سے پہچان لیں گے، آپ کہیں گے ہاں میں شکل سے پہچان لوں گا۔ کوئی آپ سے کہے کہ کیا آپ کو اس کی معرفت حاصل ہے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ نہیں، جانتا ہوں، شکل سے بھی پہچان لوں گا، لیکن معرفت حاصل نہیں ہے مجھے۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ انتہائی گہرائی میں جانا پڑے گا۔ معرفت نظر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اس وقت، کیا آپ کی معرفت مجھے حاصل ہو گئی یہ دیکھنے سے؟ نہیں، صرف دیکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ ایک سفر کروں، اس سفر میں میں اور آپ ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچان دیں، اس اچھی طرح پہچاننے کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں معرفت حاصل ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں امام کی معرفت حاصل ہو گئی؟ اب دو میں سے کوئی ایک جواب ہے ہمارا، یا خدا نہ کرے میں کہوں کہ نہیں ہوئی ہے، تو روایت میں کہا تھا کہ اگر معرفت حاصل نہیں ہوئی اور مر گئے تو انجام بہت برا ہے۔ اور اگر کہوں کہ ہے تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ کون سی معرفت ہے۔ اب میں معرفت کی مختلف سطح بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ معرفت کی سطح ہوتی کیا کیا ہے، کس کو ہم سمجھ رہے ہیں معرفت ہے اور نہیں لگتا کہ یہ معرفت ہے۔ اس مسئلے کو آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ان سوالات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ہونے آسان کر کے عرض کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد علیہ وسلم۔